السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ رعد آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے۔ آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو خصوصاً اور عموماً سب لوگوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ ہے، پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایا کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اور جن کو انہوں نے الشریک بنا رکھا ہے اللہ کا، تو انہوں نے تو مخلوق میں سے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہوئی۔ تو دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو چکی، جو اللہ کو پہچان چکے، جن کے پاس دین کا علم آ چکا، وہ اور جو دین کے علم کے بنا زندگی گزار رہے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے پاس دین کا علم نہیں ان کو مردہ کہا ہے، اور جن کے پاس دین کا علم ہے انہیں یعنی زندہ اور ایمان کی علامت کہا ہے۔ دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال دی کہ جس طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس بارش کے ذریعے سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی، یعنی جگہ جس اگر تنگ تھی تو تنگ وادی بہی، اور اگر کھلی تھی تو کھلی۔ اسی طرح پھر نالے بہنے لگے، اور ان کے اوپر پھر پھولا ہوا جھاگ بھی آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا اس مثال کا کہ جب کسی کے اوپر وحی کی بارش یعنی دین کا علم کوئی سیکھتا ہے تو ہر انسان اپنی وسعت اور اپنے ظرف کے مطابق دین کے علم کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ کسی کا ظرف بڑا ہے، وسعت زیادہ ہے، تو اس کے اندر زیادہ ڈیپ دین کا علم جاتا ہے۔ کسی کی وسعت کم ہے تو اس کو زیادہ دین اثر نہیں کرتا، وہ اوپر اوپر ہی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، یعنی جیسے بہت پریشر سے بارش سے بہت زیادہ پانی آنے لگتا ہے ندی نالوں میں، تو بہت زیادہ جھاگ اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ جب نیا نیا دین کا علم پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اوور سمارٹ بنتے ہیں، بہت زیادہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت زیادہ تبلیغ اور بات بات پہ دین کا نام کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے، یعنی اور پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ تو جھاگ جو ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب ندی نالوں پر جھاگ آتی ہے تو بہت زیادہ یعنی جھاگ آتی ہے، اور اپنے سارے یعنی جو بن کے ساتھ آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ چونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی کام اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ بالآخر بہہ جاتی ہے یا زائل ہو جاتی ہے، ہوا سے خشک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ محض شوق میں بہت زیادہ عمل اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو کچھ ہی عرصے بعد جب ان کا اخلاص کم ہوتا ہے تو ان کا سارا عمل اور وہ تبلیغ اور باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنی پرانی نافرمانی والی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں جو مثال دی گئی کہ زیور پانی کے اندر رہ جاتا ہے یعنی نیچے رہ جاتا ہے اور جھاگ بہ جاتا ہے، مراد یہ کہ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ اس اخلاص کو کبھی اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے دین کے علم اور ایمان اور تقوی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دین کو سیریس لینا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ دین سیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، مگر نصیحت تو دانش مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 19 میں وہی بات دہرائی گئی جو بھی میں نے پچھلی آیات کے حوالے سے بھی کہی تھی، یعنی ایک شخص اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو حق سمجھ کر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرتا ہے،
ظلم اور زیادتی سے بچتا اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور دوسرا شخص محض اپنے مفادات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس غرض کے لیے کہ وہ ہر چیز کے جائز اور ناجائز کے حربے اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا ان کا طرز عمل ایک جیسا ہوگا؟ مگر یہ بات تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کچھ عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں اور خود اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا عہد کرتے ہیں جو لوگ، اور پھر وہ اس عہد پر آخری سانس تک قائم رہتے ہیں، وہ کبھی اس عہد کو نہیں توڑتے، کبھی اپنی کسی چھوٹی بڑی خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نہیں آتے۔ آیت نمبر 21، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں ملاتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت قبول کرنے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یعنی اگلی جو چند آیات میں کچھ ایسی صفات کا ذکر ہے جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایات کو برحق تسلیم کرنے والے اپنی طرز زندگی میں اپناتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس عہد سے مراد عہد الست ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق ہی پر پرورش پا رہا ہے اور اسی کی عطا کردہ قوتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو اس سے خود یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ بندگی کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اگر ایسا موسن کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کی جائے تو یہ نمک حرامی ہوگی۔ ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی نہیں توڑتے، اس میں خرید و فروخت، لین دین اور نکاح وغیرہ کے سب عہد شامل ہیں۔ تیسری صفت یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ ان تمام تعلقات کا، رابطوں کا خیال رکھتے ہیں جن کی درستگی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و یعنی فلاح کا انحصار ہے۔ خواہ یہ روابط یا تعلقات معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں یا تمدن سے، اس مد میں والدین، قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں سب کے حقوق آ جاتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، خواہ یہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے یا شادی بیاہ سے، ہر ایک معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اس کی گرفت سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ انہیں ہر وقت آخرت کی باز پرس کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ آیت نمبر 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں وہ پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان آیات میں کچھ ایسی صفات کا ذکر ہے جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایات کو برحق تسلیم کرنے والے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، یعنی جو مومنین ہیں، متقین ہیں، مخلصین ہیں، ان کی صفات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 22 میں، کہ یعنی جب راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات ہوتی ہیں ان کو، یعنی پیش آنے والی مشکلات کو وہ ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک مومن کی ساری زندگی ہی دراصل صبر کی زندگی ہوتی ہے، اور پھر یعنی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ قرآن کی بعض دوسری آیات سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست، ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا علانیہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے، غالباً اسی لیے پہلے پوشیدہ صدقے کا ذکر کیا گیا۔ پھر صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک فرضی صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ جس پر لگتی ہو، اور دوسرا نفلی۔ علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت پیدا ہو،
اور نفلی صدقات پوشیدہ طور پر کرنے چاہیے۔ پھر رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے جو انسان کی جسمانی یا روحانی تربیت میں کارآمد ہو۔ اس لحاظ سے علم دین، پاکیزہ فنون اور صحت وغیرہ سب رزق میں شامل ہیں، اور اللہ کی راہ میں ان میں سے بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ مضمون ویسے تو بہت ڈیٹیل والا ہے، اور قرآن میں کئی دفعہ کئی جگہ پر جا بجا یہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اتنا ہی ذکر کافی ہے۔ اور پھر اسی آیت میں یدرعون کا لغوی معنی دور ہٹانا اور پرے کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو بعد میں اچھے کام کر کے تلافی کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی بہت سی حدیث وارد ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بلائی کا بدلہ بلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اسے برا سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بات صرف رشتہ داروں سے خاص نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ وہ گھر جو ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اس مقام پر مومنوں کی جو صفات اوپر 9 صفات تقریباً بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے آباء، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، اگرچہ ان کے اعمال اس درجے پر نہیں پہنچے ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ملا کر جنت میں اکٹھا کر دے گا، اور فرشتے جس دروازے سے بھی ان پر داخل ہوں گے انہیں سلامتی کی دعا دیا کریں گے۔ آیت نمبر 24 میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ ہر دروازے سے فرشتے ان پر آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مشکلات اور مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اب اس کی بنسبت یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اور جن لوگوں سے اللہ نے تعلقات قائم رکھنے کو کہا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور اس طرح وہ فساد برپا کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی سنت الہی کے مطابق یہاں بھی اہل جنت کے ساتھ اہل دوزخ کا ذکر آیا، اور ان کی صفات ایسی بیان کی گئی ہیں جو مومنوں کی صفات کے بالکل ہی الٹ ہیں، لہٰذا ان کا انجام بھی اہل جنت کے انجام کے عین ضد ہوگا۔ جنت کے بجائے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور سلامتی کی دعاؤں کے بجائے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور یہ کافر دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو مال و دولت کی فراوانی اللہ کی نظر رحمت کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا دار لوگوں کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا کہ وہ کسی شخص کی قدر و قیمت کو مال اور دولت اور دنیاوی جاہ و حشم کے پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو شخص جس قدر خوشحالی سے زندگی بسر کر رہا ہے اتنا ہی اس کا پروردگار اس پر مہربان ہے، اور کسی کی معیشت کا تنگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس آیت میں اسی نظریے کی تردید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کے لیے
ایک دوسرا ہی قانون ہے جس میں دوسری قسم کی مصلحتیں ہیں۔ دنیا میں رزق کی کمی بیشی کا انسان کی ہدایت اور فلاح و نجات سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ رزق کی زیادتی اکثر انسانوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا دنیاوی مال اور متاع پر ریجھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں اور ان دائمی اور پائیدار نعمتوں کے مقابلے میں بالکل ہیج ہیں جو اللہ کے فرمانبردار لوگوں کو اخروی زندگی میں عطا کی جائیں گی۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں، ایسے عمل کریں جن سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، نہ کہ ہم اس فکر میں لگے رہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا تو میں بھی کوئی ایسا طریقہ کروں جس سے مجھے بھی وہ سب حاصل ہو سکے، چاہے اس میں خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی مشیت کے مطابق تقسیم کیا ہے، وہ اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کسی سے راضی ہے تو اس کو دے رہا ہے۔ ہاں، رزق جو ہے وہ بہت وسعت رکھتا ہے، بہت وسیع معنی ہے، تو رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ رزق کے اندر نعمتیں، اولاد، علم، ہنر، صلاحیتیں اور دین کا علم بھی آتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دے رکھا ہے، نیک اولاد دے رکھی ہے، تو یہ ایک واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان صلاحیتوں کے ذریعے، ان نعمتوں کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ سے آخرت طلبی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا سے بے انتہا بے رغبتی عطا فرمائے اور آخرت کی رغبت عطا فرمائے۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنانا اور نہ ہی انتہائی علم کا ذریعہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے فرما برداری عطا فرما اور اپنے انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔